السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ شروعات میں آپ لوگوں کے جوابات ڈیفرنٹس ہوں، لیکن ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ آپ بولو گے بالکل کلیئر ہے مفتی صاحب، کیونکہ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور الحمدللہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا مجرم ہو، لیکن ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اس پوری دنیا سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، خود سے زیادہ، بڑے سے بڑا گنہگار مسلمان بھی ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے نبی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، بے انتہا محبت ہوتی ہے، وہ مر مٹنے کو تیار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اللہ کے رسول سے محبت یہ ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک خوشیوں والا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رحمتیں برسنا شروع ہو گئی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان نورانی ہو چکا ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ دل میں ایک سرور، ایک خوشی جیسی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا اور تمام پیغمبروں کے سردار، آخری پیغمبر جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تیاریاں اور 12 ربیع الاول کے دن کا انتظار ہم لوگوں کو رہتا ہے۔ لیکن ایسا کون سا کام ہے جب محبت ہمیں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبت کو ایکسپریس کیسے کیا جائے، اس محبت کو ہم کیسے ظاہر کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے زیادہ محبت رکھے تو مجھ پر درود بھیجے، مجھ پر درود و سلام پڑھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں کیا اپنے دن کا ایک حصہ درود شریف پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کتنا اور زیادہ؟ تو حضور نے فرمایا جتنا تمہارا مرضی۔ تو ایسے انہوں نے 4 بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں تھوڑا سا اور بڑھا دوں؟ حضور نے فرمایا بڑھا دو، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دو تو تمہاری مرضی، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو وہ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو تم نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو پا لیا۔ درود شریف پڑھنا یہ دنیا کی پرابلمز کا بھی سولوشن ہے اور آخرت کی پرابلمز کا بھی سولوشن ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی سفارش ہمیں چاہیے، درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، درود شریف کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لو ادھر ادھر کے کام، لیکن اگر آپ درود شریف سے دور ہو تو درود شریف کے بغیر اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار، اللہ کے نبی کی محبت کو محسوس کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اگر جام کوثر ہمیں چاہیے، درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، 10 درجے اس کے جنت میں بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت، اس کے اوپر برکت نازل فرماتا ہے۔ بے شمار فائدے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے 100 پریشانیاں دور ہوتی ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ 30 پرابلمز تو ہماری ہوتی بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگان دین تو، بعض صحابہ تو درود شریف کے اتنے شوقین تھے کہ وہ صبح شام جب بھی فرصت ملتی تھی، جب بھی موقع ملتا تھا، بس درود شریف ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں، صحابہ کرام کا عمل، بزرگان دین کا عمل، کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنے کی عادت ہم لوگ بنائیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں اس درود شریف کو ہم بڑھا دیں، خوب بڑھا دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو اس دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں نے کل کی ویڈیو میں ایک کام آپ کو بتایا تھا، جو سب سے بڑا کام وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے واقعات کو پڑھنا۔ جب آپ نے پیدائش کے واقعات کو پڑھا، اب ربیع الاول کے مہینے کا دوسرا بڑا کام ہے، وہ ہے درود شریف کو پڑھنا۔ خوب درود شریف پڑھیے آپ۔ اور کیوں پڑھنا ہے؟ کہ میرے آقا اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور درود شریف کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف فرشتے ہمارا لے جا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے
جس کا نام یہ ہے، جس کی ولدیت یہ ہے، اس نے یہ درود شریف کا نذرانہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جنت میں اونچے مقام ملتے ہیں۔ اور اگر درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ کو دعائیں مانگنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ دے دیتا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ اکرام کا عمل ہی صبح سے شام تک درود شریف پڑھنے کا تھا، اور ربیع الاول کے مہینے میں تو 1 لاکھ، 1.25 لاکھ درود شریف پورے مہینے میں بزرگان دین کے پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام باتیں بیان اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ درود شریف ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں بڑھ جانا چاہیے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خواتین کھانا بناتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، مرد حضرات جاب کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، جب آپ کسٹمر فری ہو گئے، آپ کی زبان فری ہے، آپ بالکل فری بیٹھے، درود شریف پڑھیے۔ اور اگر آپ کا ہاتھوں کا کام ہے، منہ کا کام نہیں ہے، تو درود شریف پڑھتے پڑھتے کام کیجئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف ہمیں پڑھنا ہے۔ کتنا؟ اگر پاسبل ہے تو ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ کم سے کم 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر ہم پڑھیں گے تو اس طرح سے 5000 مرتبہ ہم 5 نمازوں میں پڑھ لیں گے، اور ہمارا پورا مہینہ گزرتے گزرتے کبھی ناغہ ہو گئی تو 1.25 لاکھ درود شریف انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اور 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں الگ ہیں، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ابھی۔ اور اگر 5000 مرتبہ نہیں تو کم از کم 1000 مرتبہ تو پورے دن میں پڑھیے، تاکہ 30,000 مرتبہ پورے مہینے میں ہمارا ہو جائے۔ تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب درود شریف کون سا پڑھیں؟ تو کچھ درود شریف ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ درود شریف ایسے ہیں جو پڑھنے میں آسان ہیں، چھوٹے ہیں، شارٹ ہیں، اور بعض درود شریف ایسے بھی ہیں جس کے اندر درود شریف بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو دیکھیے کچھ درود شریف ہیں، ان میں سے آپ کو جو اچھا لگے، کبھی کبھی ایک ہی درود شریف پڑھتے پڑھتے طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ چینج ہونے سے کیا نا طبیعت تھوڑا سا ایک دم فٹ فاٹ محسوس کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے تھوڑا چینج ہو جائے۔ تو پہلا درود شریف ہے، اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی محمد، صلی اللہ علی النبی محمد۔ تو یہ پہلا درود شریف، یہ بھی چھوٹا درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی محمد۔ دوسرا درود شریف ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ جب آپ کسی بھی درود شریف کو یاد کر لو گے، 10-15 بار پڑھو گے تو وہ خود بخود پھر یاد ہو جائے گا، بہت آسانی سے آپ لوگ پڑھ لو گے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا کیا ہو گیا؟ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آگے دیکھیے تیسرا درود شریف ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اور چوتھا درود شریف ہے، اور یہ سب سے آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک اور درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا درود شریف ہے، یہ بھی چھوٹا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا؟ اور ایک درود شریف یہ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ یہ بھی ایک درود شریف ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑے سے لانگ درود شریف بھی ہیں، جیسے کہ بیسٹ درود شریف جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے درود ابراہیم، لیکن وہ چونکہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، دن میں 100 مرتبہ ہی پڑھ لو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو یور چوائس، آپ کی چوائس کے مطابق آپ کو جو درود شریف پڑھنے میں مزہ آ رہا ہو، آپ ان درود شریف میں سے جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک تھوڑا سا بڑا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک یہ بھی درود شریف ہے۔ ایک اس سے چھوٹا سا درود شریف ہے، دیکھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک یہ بھی درود شریف ہے۔ کل ملا کے یہ ہے، آپ ان میں سے جو چاہیں وہ درود شریف اس ربیع الاول کے مہینے میں خوب پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور دوسرے کام چھوٹیں تو چھوٹ جائیں، ہے نا؟ کیونکہ نمبر 1 ہے پہلا کام کہ آپ کو آپ کے آقا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، پیدائش سے پہلے کیا ہوا، پیدائش کے بعد کیا ہوا،
بچپن کیسے حضور کا گزرا، جوانی کیسی گزری، یہ پتہ ہونا چاہیے حضور کی لائف کے بارے میں۔ دوسرا، جب لائف کے بارے میں پتہ کرتے کرتے آپ جب خالی ٹائم ملے تو درود شریف کی کثرت کیجئے۔ یہی وہ کام ہیں جو بڑے بڑے ہیں جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ اب یہ بچوں والے کام تو ہم لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، یعنی حضور کی لائف کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ، درود شریف پڑھنے کی ہمیں فکر نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، لیکن جناب والا پٹاخے بھی پھوڑیں گے، جھنڈے بھی لہرائیں گے اور صاحب ایک جلوس بھی نکالیں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کام اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے وہ کام ہیں جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ تو جیسے مہمان آتا ہے نا، تو بڑوں کو خوشی الگ ہوتی ہے، بچوں کو خوشی الگ ہوتی ہے۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بڑے لوگوں والی خوشی آپ کو سیلیبریٹ کرنی ہے جو صحابہ اکرام کرتے تھے، بچوں والی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے میری چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔